السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورۃ اعراف کا پہلا حصہ۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور کافروں کے رویے کا جواب دے رہے ہیں کہ جو کافر روز بیجا مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ہم سے بات کرے یا کچھ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی، اگر آپ ان کے سامنے جو ہے وہ مردوں کو اٹھا کے ان سے کلام بھی کریں، یہ تو بھی ایمان نہیں لانے والے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن ہی ان کے لیے تو معجزہ کافی تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے بتائے ہیں، دکھائے ہیں، قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، یہی ان کے لیے کافی تھا۔ تو انہوں نے یہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں یہ غلط ڈیمانڈز ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حماقتیں بیان کی ہیں، ان کے جو کام ہیں جو وہ کرتے تھے، ان میں ایک تو یہ چپایوں میں اللہ کا حصہ رکھتے تھے اور شریکوں کا حصہ الگ الگ رکھتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں شریکوں کا حصہ مل جاتا تو وہ نکال لیتے، اور اگر شریکوں کے حصے میں اللہ کا حصہ مل جاتا تو اس کو ایسے ہی چلنے دیتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا حصہ نکال کر بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ پھر اسی طرح لیکن ساتھ میں شریک ضرور بنائے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے وہ اللہ کے لیے نکالے گئے کام اور مال وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیوں کو ناحق قتل کرتے تھے آر کی وجہ سے اور فقیری کے ڈر کی وجہ سے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ پھر اسی طرح جانوروں کی 3 قسمیں انہوں نے کر رکھی تھی، ایک پیشواؤں کے لیے یعنی جو ان کے بڑے پیشوا تھے، اور دوسری قسم جن پر انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ سواری نہیں کرنا، اپنے آپ کو ممنوع کر رکھی تھی سواری کے لیے، تیسری غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والی، جو کہ تینوں ہی یعنی جو ہے وہ جائز و درست نہیں تھی اور ٹھیک نہیں تھی۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں اس صورت میں کی ہیں، جس میں 10 نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرے نمبر پہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، چوتھے نمبر پہ برائیوں سے اجتناب کیا جائے، 5ویں نمبر پہ ناحق قتل نہ کرو، 6 نمبر پہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، 7ویں نمبر پہ ناپ تول پورا کرو، 8ویں نمبر پہ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھو، 9ویں نمبر پہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، 10ویں نمبر پہ صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں 10 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر ذکر ملتا ہے جنات سے مدد لینے والوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 128 کا ترجمہ ہے، یوم یحشرہم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، کیا تم نے انسانوں کو اپنا بنا رکھا تھا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہم تو بعض میں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو اٹھاؤ اور ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کے حوالے سے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ جنات اور ان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی جنات کے جو دوست ہیں، ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جنات تو انہی لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جنات کو نہ دوست بنانا چاہیے نہ ان سے کام لینا چاہیے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں
قرآن کریم ایک نعمت ہے، تمکین فی الارض نعمت ہے، انسانوں کی تخلیق نعمت ہے، انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، یہ نعمت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 بار انسان کو پکارا ہے، یا بنی آدم کہہ کے، اے آدم کے بیٹے کہہ کے اللہ تعالیٰ نے 4 بار پکارا ہے اور بہت اہم گفتگو فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح اس صورت میں مکالمہ جو جنتی اور جہنمیوں کے درمیان بات ہوئی ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، آج اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ پہ یقین آ گیا تمہیں؟ جہنمی کہیں گے ہاں اب ہمیں یقین آیا ہے، کاش ہم یعنی اچھے بن جاتے، کاش ہم اچھے اعمال کر لیتے۔ پھر جہنمی کیا کہیں گے؟ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو، ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر نعمتیں حرام کر دی ہیں، وہ نہیں دیں گے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کے دلائل کچھ دیے ہیں، جس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بلند و بالا آسمان بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، بلند و بالا ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دن رات بدلتے ہیں، یہ دن اور رات کا بدلنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے ایک لیول پر کام کر رہے ہیں، رات ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اور اسی طرح ہواؤں کا بدلنا اور بادلوں کا آنا اور جانا یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ زمین سے نکلنے والی نباتات یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ پھر آخر میں یہاں پر 5 قوموں کا ذکر کیا گیا، 5 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اچھا، 5 نبیوں نے ایک ہی دعوت دی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہی دعوت تھی انبیاء کی، یہ 5 نبیوں کی۔ سب سے پہلے ذکر ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ انہوں نے جب دعوت دی، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ پانی کا ان پر عذاب آیا، اور پانی میں سب ڈوب گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا، اور انہوں نے کشتی بنا لی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت کا انکار کیا، مذاق بنایا، جس پر ان کو آندھی نے آ پکڑا، ان پر سخت عذاب آیا، جس اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جڑ کو ہی کاٹ دیا۔ پھر اسی طرح سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے دعوت دی، بلکہ اللہ کی ایک نشانی کی طور پر اونٹنی ایک حضرت صالح کی تھی، جس کو کہا گیا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ اس کو کوئی کچھ نہ کہے، لیکن انہوں نے اس کا مذاق بنایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور زلزلے کے عذاب نے ان کو آن پکڑا۔ پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے، جو کہ لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اس کام سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں۔ تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا یعنی الٹا جواب دیتے تھے، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر حضرت لوط کے گھر 2 فرشتوں کو بھیجا، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، جو کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس قوم سے بستی سے نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی عذاب کے طور پر، اور بعض میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر لے جا کر پلٹ دیا، یعنی الٹا کر کے مارا۔ اتنا سخت عذاب، اتنا سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے، جس میں
وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی ہے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، غیر اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت شروع کرو۔ وہ قوم بھی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی اور یہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتی تھی، تو ان پر بھی زلزلے نے آن پکڑا، اور یہ ان قوموں پر عذاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے سکھاتے ہیں کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان پر اللہ کی پکڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔